فزیکل فینومینا آف نیچر میں کوئی معجزہ لائی نہیں کرتا. اور یہ بعض ہمارے موٹیویشنل اسپیکر جو ہے وہ دھکے کے ساتھ معجزات کو سائنس کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. نظری دھوکے والی بات، ایلوژن والی بات تو آپ دیکھ لیں. امریکہ میں وہ ڈیوڈ کاپر فیلڈ ہے، اس نے آج سے 40 سال پہلے وہ اتنا بڑا اسٹیچو آف لبرٹی غائب کر دیا تھا. تو ڈیوڈ کاپر فیلڈ غوث پاک ہو جائے اگر انڈیا پاکستان میں آ جائے. اسلام میں دو ہی علوم ہیں، ایک ریویلڈ نالج ہے، وحی کا علم جو قرآن و سنت کی فارم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے کتابیں عطا فرمائی، اور دوسرا ہے ایکوائرڈ نالج جو ہم اپنے تجربات سے حاصل کرتے ہیں. دا نالج obtained through observations and experiments is known as science. سائنس کا علم ہے مشاہدات اور تجربات سے حاصل کیا گیا علم. اور یہ اتنا محکم علم ہے کہ اسے قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے ایک ہونے کی دلیل بنایا اور بادشاہ وقت کو خاموش کروا دیا. سورۃ البقرہ میں آتا ہے نا، اس بادشاہ نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. 2 قیدی منگوائے. قرآن میں پورا واقعہ ذکر نہیں، بس اتنا حصہ ہے. ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو قتل کروا دیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ پورے سے دماغ کا بندہ ہے، اس کے ساتھ موٹی بات کرنی چاہیے. کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین. ویسے تو سورج نہیں نکلتا، لیکن یہ فزیکل جو آبزرویشن ہے اس میں اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال. تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ کافر ہکا بکا رہ گیا. تو یہ ایک فزیکل فینومینا آف نیچر تھا، اتنا محکم قانون تھا جسے خدا چلا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے ایک ہونے کی دلیل اسے پیش کیا. لہذا یہ جو بعض لوگوں کو سائنس سے چڑ ہو جاتی ہے، بھائی دنیا میں انبیاء کرام کے بعد اگر کسی نے خدا کی توحید کی خدمت کی ہے نا تو سائنس کا علم ہے. اور آج جس طریقے سے سائنس نے ہمیں حقائق بتائے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کو بالکل ان کی الف بے بھی نہیں پتا تھی. سائنس کی برکت سے ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ چل گئی. یورینیم کی ریڈیشن سے اسکن کینسر ہو سکتا ہے. قرآن و سنت میں تو نہیں لکھا، لیکن ظاہر ہے ہم نے فزیکل فینومینا آف نیچر سے ان چیزوں کو آبزرو کیا ہے. بڑے اعتماد کے ساتھ ہم اس کے اوپر کامنٹس کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں. تو یہ ساری سائنس کی برکات جو اس وقت ہم اویل کر رہے ہیں، مجھے بتائیں، یہ کہتے ہیں بزرگوں کی خدمات ہیں. اس وقت خدمات جو ہمیں نظر آ رہی ہے نا، وہ تو سائنس کی نظر آ رہے ہیں. آپ اس وقت صرف اس ہال میں جو 400-500 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اوپر غور کریں. آپ کے کپڑوں سے لے کر، آپ کے موبائل سے لے کے، آپ کی گھڑیوں سے لے کے، بال پوائنٹ سے لے کے، یہاں لگے ہوئے ایئر کنڈیشن، یہ لائٹس، یہ پینٹنگز، یہ پیچھے جو قالین لگا ہوا ہے، کوئی ایک چیز آپ بتائیں جو کسی بزرگ کی بنائی ہوئی ہو. یہ سب سائنس کی برکات ہے. سائنس کی برکت سے ہمیں سب کچھ پتا چلا. تو آج تو میرے بھائی وائی فائی کا تھوڑی دیر کے لیے کنیکشن آف ہو جائے، انٹرنیٹ کی سپیڈ بیٹھ جائے تو پسینے چھوٹنے شروع ہو جاتے ہیں. پنکھا بے شک بند ہو، کہتے ہیں پنکھا بند کر دو، نیٹ نہیں بند ہونا چاہیے. تو ایک لمحے کے لیے بھی آپ اس سائنس کے احسانات سے باہر نہیں نکل سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ترقی کروائی ہے، بجائے یہ کہ اس ترقی کو ہم آن کرتے، ہم بس یہی دعائیں کرتے رہے کہ دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں. اس طرح نہیں ہونا میرے بھائی. یہ فزیکل فینومینا آف نیچر کا علم اگر مسلمانوں کے پاس ہو نا تو ان کے عقیدے بھی خراب نہ ہو. آلموسٹ آج سے کوئی 10-12 سال پہلے کی بات ہے، میرے آفس کے ایک کولیگ میرے پاس آئے. راولپنڈی میں چوڑ چوک ہے، مصریال روڈ اس سے نکلتی ہے. تو اس روڈ کے اوپر، مصریال روڈ کے اوپر تھوڑا سا آگے جائے نا تو ایک پلی آتی ہے جس کے نیچے سے نالا بہہ رہا ہے، اور اس کے کارنر پہ ایک بہت بڑا درخت تھا. اس درخت کو ٹیکسیوں نے اور یہ جو سوزوکیاں چلتی ہیں انہوں نے یہ اپنا اڈا بنایا ہوا تھا. اور اس کے نیچے ایک نانگا پیر آ کے بیٹھ جاتا تھا جس نے کپڑے بھی پورے نہیں پہنے ہوئے تھے. تو ڈرائیورز نے اس سے کہا کہ بھائی تو ادھر سے اٹھ جا، کیونکہ کئی عورتیں بھی ہیں جو سواری کی شکل میں یہاں آتی ہیں، اور جب بزرگان دین کو اس طرح کی ننگی حالت میں دیکھیں گی تو وہ تو پھر اس طرف نہیں آئیں گی. ظاہر ہے بزرگوں کا ہی فیض ہے یہ سارا. وہ بزرگ ہی تھا جو بیٹھا ہوا تھا وہاں، ملنگ، مجذوب، کلندر بزرگ. تو وہ نہیں اٹھتا تھا، انہوں نے زبردستی اسے اٹھایا کہ نکل ادھر سے بھائی. اٹھایا، اگلے دن وہ درخت گر گیا. اگلی گل آپ سمجھ لو جو یہ جاہل قوم ہے، انہوں نے کہا جی دیکھیں ایک بزرگ کو اٹھایا تو درخت ہی گر گیا. اچھا، مجھے آفس کے کولیگ نے جب یہ بات بتائی، میں بھی کچھ عرصہ مصریال روڈ پہ اسی کولیگ کے گھر میں، جب اس کی شادی نہیں ہوئی تھی تو ہم بیچلر رہتے تھے. یہ میں بات کر رہا ہوں کوئی 2003-4 کی.
تو مجھے کہنے لگے کہ وہ وہاں پہ جو پلی تم نے دیکھی ہوئی ہے وہاں ایک درخت تھا تو وہ گرا ہے تو لوگ یہ بات کر رہے ہیں. میں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے, آپ نے کل جانا ہے اس درخت کو جا کے آبزرو کرنا ہے, اسے دیمک چاٹ گئی ہوگی, اس طرح درخت نہیں گر سکتا, اتنا موٹا درخت, تھوڑی سی ہوا, آندھی چلی تھی بار لوگ, خود بخود نہیں گرا, آندھی چلنے سے گرا تھا, لیکن وہ بڑا درخت تھا, پہلے بھی اتنی دفعہ آندھی چلی تھی. تو میں نے کہا ابھی آپ کنکلوڈ نہ کریں. وہ اگلے دن پھر واپس آئے, مجھے کہنے لگے یار تیری بات صحیح نکلی ہے, وہ تو سارا اندر سے کھایا ہوا تھا, اور دیمک ایک دن میں نہیں چاٹتی. یہ نہیں ہے کہ کل انہوں نے وہ نانگے پیر کو اٹھایا اور دیمک سب کچھ چاٹ گئی. اگر کوئی کہتا ہے نا کہ اس طرح ہو سکتا ہے تو میں اسے کہوں گا جھوٹ بول رہا ہے قرآن کے خلاف, کیونکہ قرآن میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کافی دیر تک لاٹھی کے سہارے رہے, یہاں تک کہ لاٹھی کو جب دیمک چاٹ گئی اور اس دوران پھر وہ کنسٹرکشن ٹیمپل آف سلیمان کی مکمل ہوئی تو ان کا جسم نیچے آیا, تو جنات کو پتا چلا کہ سلیمان علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں. وہ ان کے روب کی وجہ سے ان سے پوچھنے بھی نہیں آئے کہ آپ اتنی دیر سے اٹھے کیوں نہیں کرسی سے. کافی عرصے تک وہ لاٹھی کے سہارے رہے. تو اتنی سی لاٹھی کو دیمک نے چاٹا تو کتنا ٹائم لگا, اور اتنے بڑے درخت کے لیے تو بھائی مہینوں نہیں سالوں چاہیے. لیکن دیمک کو اللہ نے ایک چیز سکھائی ہے کہ وہ باہر والی لیئر جو ہے نا چھوڑ دیتی ہے, اندر سے چاٹتی رہتی ہے. گھروں میں بھی آپ دیمک کو دیکھیں نا, اندر سے چاٹ جاتی ہے. اچانک آپ ایک لکڑی کو ہاتھ ڈالتے ہیں وہ 2 ٹکڑے ہو جاتی ہے, حالانکہ وہ اندر سے کھائی ہوتی ہے. تو ٹوٹلی فزیکل فینومینا آف نیچر تھا, اسے بزرگ کی کرامت بنا کے پیش کیا. اس طرف ان کا دماغ نہیں گیا کہ ڈرائیوروں کی کرامت ہے کہ بابے کو رحمت اللہ علیہ ہونے سے بچا لیا, ورنہ وہ بابا ادھر نیچے بیٹھا ہوتا اور آندھی چلتی تو حافظہ اللہ نے دامت برکاتم عالیہ نے مدہ ذلو نے رحمت اللہ علیہ ہو جانا تھا. تو واہ سلام ہے جی پنڈی کے ڈرائیوروں کو, ایک نانگے پیر کو مرنے سے بچا لیا. کیا کرامت ہے جی ڈرائیوروں کی, اے بھی کہو نا, بس سوچنے کا انداز ہے نا. حالانکہ نہ ڈرائیوروں کی کرامت ہے اور نہ اس نانگے پیر کی کرامت ہے, بیسیکلی ایک فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. اس طرح کی میری گفتگو سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم معجزات یا کرامات کو نہیں مانتے. بالکل ایسا نہیں ہے. جو معجزات کو نہ مانے وہ تو کافر ہے. قرآن و سنت میں جتنے معجزات رپورٹ ہوئے ہیں ان کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے. لیکن وہ معجزات فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے ہوتے ہیں. فزیکل فینومینا آف نیچر میں کوئی معجزہ لائی نہیں کرتا. اور یہ بعض ہمارے موٹیویشنل اسپیکر جو ہے وہ دھکے کے ساتھ معجزات کو سائنس کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. اگر معجزہ سائنٹیفکلی ثابت ہو جائے تو وہ معجزہ ہی نہیں رہے گا. اگر سائنس وہ سب کچھ کر کے دکھا سکے جو ایک پیغمبر کر سکتا ہے تو بھائی پیغمبر کی نبوت تو فارغ ہوگی. پھر وہ تو اللہ کا ریپریزنٹیٹو ہے, وہ کام کرے گا جو سائنس نہیں کر سکتی. سائنس کبھی نہیں یہ کر سکتی کہ آسا زمین پر مارا جائے اور وہ پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدل جائے, اژدہا بن جائے, اور اس اژدہا کو ہاتھ لگایا جائے دوبارہ وہ آسا بن جائے. یہ کام سائنس کے ذریعے نہیں ہو سکتا. لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا, قرآن میں آیا. اس طریقے سے نبی علیہ السلام کے کئی معجزات بخاری مسلم میں آیا کہ آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے. ایک پیالے میں صرف مبارک ہاتھ رکھا, 1500 صحابہ نے پانی پیا, جانوروں کو پلایا, سٹور بھی کر لیا, پھر بھی وہ پیالہ ختم نہیں ہوا. اور جابر بن عبداللہ کے الفاظ ہیں کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے ہیں نا وہ پانی زیادہ تھا, ایک پیالے سے نکل رہا تھا. اب سائنس یہ کبھی نہیں کر سکتی کہ کوئی شخص ایک پیالے میں ہاتھ ڈبوئے اور گوشت پوست میں سے پانی کے ایسے چشمے جاری ہو جائیں کہ اتنے لوگ پانی بھر لیں. گوشت میں سے خون تو نکل سکتا ہے ہاں, لیکن وہ بھی اتنا نہیں نکلے گا. ایک انسان کے اندر زیادہ زیادہ کتنا خون ہوگا, لیکن اتنا پانی نکلنا یہ معجزہ ہے. لہذا کوئی بھی معجزہ, چاہے وہ نبی علیہ السلام کا معراج کا معجزہ ہو یا آپ علیہ السلام کا مبارک انگلیوں سے پانی چشمے کرنے والا معجزہ ہو, یا صحیح بخاری میں ہے کہ آپ نے ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی, آپ نے مبارک ہاتھ پھیرا, وہ اسی وقت بالکل صحیح ہو گئے. یہ بھی نہیں ہوگا. ظاہر ہے ہڈی کے جوڑنے کا ایک کیورنگ پیریڈ ہے, اس کے بغیر وہ کبھی بھی فوراً نہیں جوڑ سکتی. وہ آپ آرتھوپیڈک سرجن کے پاس جائیں گے, وہ ہڈی کو الائن کرے گا, پھر اس کے اوپر بینڈیج کرے گا, پھر آہستہ آہستہ 6, 7, 8 ہفتوں کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے وہ جڑنا شروع ہوگا, اور کہیں جا کے 14-15 ہفتے کے بعد وہ میچور ہوگی ہڈی. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ کسی ڈاکٹر کے پاس, سائنٹسٹ کے پاس جائیں اور یوں ہاتھ پھیرے اور کہ جی کھلو. اس طرح نہیں ہوئے گا, نیور, ناٹ ایٹ آل, کبھی بھی نہیں ہوگا. اور جو اس طرح کھڑے ہو رہے ہیں نا شف شف کر کے, انہیں کہ اپنی ٹانگ توڑو اور کھڑے ہو کے بتاؤ. ہم نہیں توڑتے.
وہ پھر قانونی ایک مسئلہ بن جائے. خود اپنی ٹانگ توڑو کڑک کر کے ایسے کیمرے کے سامنے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہاتھ پھیر کے ذرا کھڑے ہو کے بتاؤ. اس طرح نہیں ہوتا بھائی. اور میں نے تو اس سے بھی آسان ٹیسٹ رکھتی ہے. یہ لوگ روحانی آپریشن کرتے ہیں, بائی پاس کر دیتے ہیں. چھوڑ دو بھائی, بڑے سے بڑا کوئی زندہ یا مردہ بزرگ, کوئی غوث پاک, کوئی قطب پاک, کوئی ابدال پاک, جتنے پاک انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, کوئی بھی ان میں سے پاک, وہ ایک نومولود بچے کو نگاہ مار کے صرف اس کا ختنہ کرتے بغیر بلیڈ مارے ہوئے. ہاں, اور اگر ختنہ نہ ہوا بزرگ کی بزرگی فارغ کر دیں گے. نہیں, یہ کم از کم سزا ہونی چاہیے نا, لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ویسے تو یہ سزا ہونی چاہیے, لیکن ہم چھوٹی سزا دیتے ہیں یہ والی. تو جس بزرگ نے اپنی بزرگی فارغ کروانی ہے نا, کڈو بزرگ, کراؤ فارغ. تو بھائی یہ سب کچھ فراڈ کے اوپر چل رہا ہے. سائنس کا علم اگر آپ کے پاس ہو تو یہ آپ کو اس طریقے سے دھوکے نہیں دے سکتے. آپ کو پھر کوئی نہیں یہ بتا سکتا کہ بھائی کالی بلی رستہ کاٹ دے تو نحوست کی نشانی ہے, گھر کی منڈیر کے اوپر کوا بیٹھا ہو تو مہمان کے آنے کی نوید ہے, جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو کوئی سفر لکھا ہوا ہے. یہ سب توہمات ہے, اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. اسلام نے تو سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 36 میں جو 9th کمانڈ آئی ہے نا, مسلسل 17 آیات کے اندر 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں, ان میں 9th کمانڈ ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک کان, آنکھیں اور عقل, دل یا دماغ دونوں ہو سکتے ہیں, اس کے بارے میں تمہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان 3 انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. تو یہ ہے ڈیفینیٹ علم, چاہے وہ قرآن و سنت کا علم ہو چاہے وہ سائنس کا علم ہو. اس کی بنیاد کے اوپر آپ نے اپنے عقائد اور نظریات رکھنے ہیں اور چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے. ادروائز توہمات کے ذریعے سارے معاملات کو لے کے چلیں گے تو دیکھیں جب سے اللہ کے فضل سے کیمرہ آیا نا, سارے بزرگوں کی بزرگی بھی ساتھ ہی لے گیا. رہی یہ نظری دھوکے والی بات, ایلوژن والی بات, تو آپ دیکھ لیں امریکہ میں وہ ڈیوڈ کاپر فیلڈ ہے, اس نے آج سے 40 سال پہلے وہ اتنا بڑا اسٹیچو آف لبرٹی غائب کر دیا تھا. وہ آنکھوں کا دھوکا تھا, غائب نہیں ہوا تھا, وہ ادھر ہی تھا. بعد میں اس نے بتایا بھی کہ میں نے کس طریقے سے دھوکا دیا تھا. وہ بھی نہیں کہتا میں کوئی کرامت کر رہا ہوں, کوئی معجزہ کر رہا ہوں, وہ کہہ رہا نظر کا دھوکا کر رہا ہوں. دیواریں چین میں ایک طرف سے داخل ہوتا ہے, دوسری طرف سے نکل جاتا ہے, ایک بندے کے 2 ٹکڑے کر کے دوبارہ سے جوڑ دیتا ہے, ہوا میں اڑتا ہے, پانی کے اوپر چلتا ہے. وہ سب کچھ کیمرے کا کمال ہوتا ہے. وہ جتنے لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, پورے بوئنگ جہاز غائب کر دیتا ہے, ٹرین غائب کر دیتا ہے, وہ سارے لوگ اس کے اپنے ہوتے ہیں. یا اگر وہ پبلکلی بھی لوگوں کو بلاتا ہے نا تو وہ ایسی اس کی وہاں پہ مینجمنٹ کرتا ہے سٹیج کی کہ انہیں پتہ نہیں چلتا, وہ نظری دھوکے کے ساتھ سارے معاملات کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. مثلا اسٹیچو آف لبرٹی جب اس نے غائب کیا نا تو اس نے پبلکلی لوگوں کو پہلے اناؤنسمنٹ کی کہ آ جاؤ, میں اسٹیچو آف لبرٹی وہ جو فرانس نے گفٹ کیا تھا امریکہ کو وہ غائب کروا دوں گا. لوگ جمع ہوئے, لیکن لوگوں کو تو نہیں پتا تھا. اس نے بہت بڑا ایک پلیٹ فارم بنایا ہوا تھا, اس کے اوپر پورا ماحول ایسا تھا کہ وہ لگتا ہی نہیں تھا کہ نیچے اس کے کوئی مشین لگی ہوئی ہے اور یہ پلیٹ فارم ہے. اسٹیچو آف لبرٹی سامنے اتنا بڑا, اس کے دائیں بائیں اس نے 2 بڑے منار عارضی طور پہ کھڑے کیے, اس پہ چادر لٹکا دی, صرف اسٹیچو آف لبرٹی نظر آ رہا ہے بیچ میں سے, لوگ یہاں سے دیکھ رہے ہیں. لیکن وہ سارے جو ہزاروں لوگ ہیں وہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر تھے, اس کے نیچے ایک موٹر لگی ہوئی تھی, ان کو نہیں پتا تھا. اس نے پھر اس کے آگے پردہ کیا اور اونچی آواز میں میوزک لگا دیا, اور بہت آہستہ رفتار سے نا وہ پلیٹ فارم چلنا شروع ہوا. یعنی اتنی رفتار سے نہ ہو کہ پتہ چل جائے, 1 سیکنڈ میں ہلکا سے ایسے 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 کرتے ہوئے 10-15 منٹ تک وہ اتنا گھوم چکا تھا کہ وہ اسٹیچو آف لبرٹی تو غائب ہو گیا, کیونکہ پورا پلیٹ فارم جو ایسے ہو چکا. وہ جو دائیں بائیں 2 منار تھے ان کے پیچھے وہ چھپ گیا. پھر اس نے پردہ ہٹایا, انہوں نے کہا لو جی غائب کرتا جائے, لو سامو غوث پاک. تو ڈیوڈ کاپر فیلڈ غوث پاک ہو جائے اگر انڈیا پاکستان میں آ جائے. تو وہ سارا کچھ جو وہ ایلوژن کرتا ہے نا, وہ اس نے باقاعدہ اس میں فلمایا ہوا کس طریقے سے وہ کرتا ہے. وہ سب کچھ سائنٹیفکلی درست ہوتی ہیں چیزیں. اس طرح نہیں ہوتا جس طرح یہ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں آپ کو کہ یہ کر دیا اور وہ فلاں نے نگاہ مار کے یوں کر دیا. نگاہ ان کی اس دن سے ہی فیل ہو گئی ہیں جس دن سے گستاخانہ ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہوئی ہوئی ہیں.
کل تک تو ہمیں یہ کہتے تھے کہ جی بزرگ نگاہ مار کے یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں. آج جب بزرگوں کی ضرورت پیش آئی ہمیں تو بزرگ سارے فیل ہو گئے. اس لیے وہ جو ہمارے بابا جی خادم رضوی صاحب کہتے تھے کہ امام مالک فرماندے نے امت مر جائے کہ امت رسول اللہ کی گستاخیاں دیکھ رہی ہے اور فرانس کو جواب نہیں دے رہی ہے, امت کو مر جانا چاہیے امام مالک کی روح سے. امام مالک فرماتے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے, پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے, یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پہ رہ جائے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے, بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. تو میں نے کہا تھا بابا جی امت کو چھوڑیں, پہلے تیرے بابے مر جائیں بابیا, تیرے غوث کتب ابدال مرے جن کی ڈیوٹیاں تھیں. عوام کی تو کوئی ڈیوٹی نہیں, تمہاری تو ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں نا بزرگوں کی, وہ کیوں نہیں نگاہ مارتے؟ جب یہ بات کریں گے کہیں گے جی اللہ کیوں نہیں کرتا, چھڑ دے, اللہ تک نہ پہنچی, اپنے بابے سے پہلے بزرگی فارغ کر, کیونکہ تیرا دعویٰ تھا نا کہ امت مر جائے تو بابا بھی مر جانا چاہیے جو یوٹیوب سے ڈیلیٹ نہیں کروا سک رہا, یا مان لے کہ کچھ نہیں وہ کر سکتا. وہ یہ کر سکتا ہے کہ اس کے دربار کے اوپر ہیروئن بکے اور وہ فحاشی کے اڈے بن جائیں, بس یہ کر سکتا ہے وہ, یہ بھی وہ نہیں بیچارہ کر رہا, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہو رہا ہے. رہا اللہ کا معاملہ, اللہ نے کہیں دعویٰ نہیں کیا کہ میں زبردستی کروں گا. اللہ نے اس دنیا کو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے. یہ تمہارا دعویٰ تھا کہ تمہارے بزرگ کر سکتے ہیں. اللہ نے تو ظاہر دنیا کو امتحان کے ساتھ جوڑا ہے. حسین ابن علی کو بھی مظلومانہ شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے, کوئی غیبی مدد نہیں آئی ہے, کیونکہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے. لیکن تمہارا دعویٰ ہے کہ بزرگ نظام چلا رہے ہیں, تو ذرا پھر چلاؤ نظام. کوئی نظام نہیں کسی سے چلتا.